صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے، گناہوں میں پڑ جانا، گالی گلوچ، لوگوں پر جھوٹے مقدمے، یہ عام معمول بنا ہوا ہے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے اور دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ برے اخلاق ہیں۔ دوستو، بے نمازی کو قبر میں 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ پہلی سزا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں دھس جاتی ہے۔ دوسری سزا جو اس کو دی جاتی ہے کہ اس کی قبر میں آگ کو بھڑکا دیا جاتا ہے اور وہ دن رات اس کے انگاروں میں جلتا رہتا ہے۔ اور دوستو، تیسری سزا سب سے زیادہ خوفناک ہے، اس کی قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاع الاقرا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ ہوگی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اس کے ایک ناخن کی لمبائی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی ایک شخص پورا دن اس پر چلتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی جیسے بجلی کڑکنے کی آواز آتی ہے، اور وہ کڑکتی ہوئی آواز میں اس شخص سے کہے گا کہ مجھے تیری قبر میں اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی، کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، نمازیں بھی ایسی جھوٹی موٹی پڑھتے رہے، آج تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے، صرف ایک سجدہ کریں گے، ایک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو سجدے دنیا میں تھے، تم میرے بندے تھے، میں اب مالک تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ کھاؤ پیو۔ فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی۔ اصل ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا سنت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے دستے کرم ملی۔ اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت ہنستا ہے تو اندر سے وہ بہت اکیلا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان بہت سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت اداس ہوتا ہے۔ اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے۔ تو وہی